اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، یہ مئی 1717 کی بات ہے۔ اس وقت روس میں پیٹر دی گریٹ بادشاہ تھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کمیونسٹ انقلاب 1917 سے پہلے روس کے بادشاہ کو زار کہا جاتا تھا یا زار روس کہا جاتا تھا۔ تو پیٹر دی گریٹ 1717 میں زار روس تھے، اور اسی پیٹر دی گریٹ کو روس کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگر ہم اس کو جدید روس کا بانی کہے تو بے جا نہ ہوگا۔ انہوں نے بہت سے ایسے اصلاحات کیے کہ جن کی بنا پر ہم ان کو جدید روس کا بانی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے جدید تعلیم کو فروغ دیا، انہوں نے یونیورسٹیاں بنائی، اسی طرح پریس یا اخبارات کو فروغ دیا، نئے انسٹیٹیوشنز ایجاد کیے، انٹروڈیوس کر دیے رشیا میں۔ اور وسعت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی سلطنت کافی وسیع ہو چکی تھی، جو کہ شمال میں آرکٹک سی اور بالٹک سی سے لے کر جنوب میں بلیک سی اور کیسپین سی تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسی طرح مغرب میں سویڈن، پولینڈ اور یوکرائن سے لے کر مشرق میں کوہ یورال اور دریائے یورال کو عبور کر کے بالکل سائبیریا کی سارا کی مشرقی علاقوں تک پھیل گئی تھی، اور جنوب میں سنٹرل ایشیا وسطی ایشیا کے ساتھ بالکل لگی ہوئی تھی۔ وسطی ایشیا اس وقت 3 سلطنتوں میں تقسیم تھی، ایک کا نام خیوا تھا، دوسرے کا نام بخارا اور تیسرے کا نام کوکن تھا۔ اسی طرح اس وقت بر صغیر میں اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے 7 سال ہو چکے تھے۔ مغل سلطنت کی زوال کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مغلیہ سلطنت کافی وسیع تھی، جو کہ مشرق میں کلکتہ اور چٹاکانگ سے لے کر مغرب میں کابل تک، افغانستان کے بہت سے علاقوں تک، اور اسی طرح شمال میں ہمالیہ کے پہاڑوں سے لے کر جنوب میں بحر ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک کافی اور بہت وسیع سلطنت تھی۔ اسی طرح بر صغیر میں انگریز اور فرانسیسی تجارت کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے یہاں پر اپنی تجارتی کوٹیاں اور منڈیاں بنائی تھیں، اور ہندوستان بر صغیر کے ساتھ ان یورپی ممالک یعنی فرانس اور برطانیہ کی تجارت کافی ترقی کر چکی تھی، اور اس وقت تک انگریزوں یا فرانسیسیوں نے بر صغیر پر قبضے یا حملے کا سوچا تک بھی نہیں تھا، نہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھایا تھا، کیونکہ اگرچہ مغل سلطنت کے زوال کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مغل سلطنت کافی مضبوط تھی۔ اب پیٹر دی گریٹ زار روس کی سلطنت اور بر صغیر کی مغل سلطنت کے درمیان وسطی ایشیا کی یہ 3 ریاستیں حائل تھیں: خیوا، بخارا اور کوکن۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان میں فرانس اور برطانیہ نے اپنے تجارتی منڈیاں قائم کی تھی، اور اس تجارت کی وجہ سے یورپ کے ان 2 ممالک کو کافی فائدہ پہنچ چکا تھا۔ ان 2 ممالک کی ترقی کے اور بھی بہت سے راستے، مثلا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان ممالک نے کافی ترقی کی تھی، جدید تعلیم کو فروغ دیا تھا، لیکن ان عوامل کے ساتھ ساتھ بر صغیر کے ساتھ تجارت بھی ان کی ترقی کا ایک اہم محرک تھی۔ تو پیٹر دی گریٹ بھی چونکہ روس کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتا تھا، جس طرح سائنس، ٹیکنالوجی یا جدید انسٹیٹیوشنز کے میدانوں میں وہ روس کو دوسرے یورپی ممالک کے ہم پلہ بنانا چاہتا تھا،
اسی طرح وہ تجارت کے میدان میں بھی ان مغربی ممالک، یورپین ممالک سے پیچھے رہنا نہیں چاہتا تھا۔ تو پیٹر دی گریٹ ہندوستان تک پہنچنا چاہتا تھا، ہندوستان کی مارکیٹ اور منڈی کو رسائی چاہتا تھا، اور بر صغیر کے ساتھ فرانس اور برطانیہ کی تجارت کو ختم کر کے اسی تجارت کا رخ روس کی طرف کرنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے، اور وہ اس سونے کی چڑیے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی سنا تھا کہ سنٹرل ایشیا کا جو اہم ترین دریا ہے دریائے آمو، جو کہ آج کل افغانستان اور وسطی ایشیا کے ان ممالک کے درمیان ایک طرح کی سرحد کا کام دیتا ہے، اسٹریٹجیکلی افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے درمیان بالکل ایک بارڈر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو انہوں نے سنا تھا کہ اسی دریا کے کنارے سونے کے ذخائر ہیں۔ اب وسطی ایشیا یا سنٹرل ایشیا کی اہمیت پیٹر دی گریٹ کے لیے اور بھی بڑھ گئی کہ ایک تو سنٹرل ایشیا پر کنٹرول حاصل کر کے ہندوستان تک رسائی حاصل ہو سکتی تھی، ہندوستان کے ساتھ تجارت کو بڑھایا جا سکتا تھا، قائم کیا جا سکتا تھا، اور دوسرے یہ کہ ان ممالک کے جو کہ معدنیات ہیں اور اسپیشلی دریائے آمو کے کنارے کے جو سونے کے ذخائر جس کے بارے میں انہوں نے سنا تھا، تو یہ روس کے قبضے میں آ جائیں گے۔ تو اسی طرح روس نہ صرف یورپ کا بلکہ دنیا کا ایک طاقتور ترین ملک بن جائے گا۔ تو ان مقاصد کے حصول کے لیے پیٹر دی گریٹ کے خیال میں سنٹرل ایشیا پر زار روس کا قبضہ لازمی تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ 1717 تک روس کیسپین سی کے شمال کا جو اہم ترین شہر ہے استراخان، اس تک پہنچ چکا تھا، اور اسی طرح بلیک سی اور کیسپین سی کے درمیان علاقوں کو جو کہ کفکاس کا ریجن کہا جاتا ہے جس کو، یا کوئی کاف کا علاقہ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے بھی کافی علاقوں کو وہ فتح کر چکے تھے، اور اب ان کی نظریں سنٹرل ایشیا پر لگی ہوئی تھی۔ تو اسی مقصد کے حصول کے لیے، یعنی ہندوستان تک تجارتی راستہ قائم کرنے کے لیے اور وسطی ایشیا کی سونے کے ذخائر کو قبضہ کرنے کے لیے، وسطی ایشیا پر چونکہ قبضہ انہوں نے لازمی گردانا، اب اسی خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے الیگزینڈر بیکووچ نامی ایک کفکاس کے باشندے کو، جو کہ پہلے مسلمان تھا بعد میں کرسچین یا عیسائی بن گیا، ان کی قیادت میں 4000 فوج بھیجا، جس میں کیولری، آرٹلری اور انفینٹری تینوں قسم کی فورسز شامل تھی، اور اسی مشن کو استراخان کی بندرگاہ کے راستے کیسپین سی کے تھرو سنٹرل ایشیا میں بھیجنے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ یہ فوج شمال سے شروع ہو کر استراخان سے جنوب میں کیسپین سی میں سفر کرتی ہوئی اس مقام تک پہنچی جہاں سے مشرق کی طرف جا کر خیوا کو پہنچا جا سکتا تھا، اور خیوا سٹی سلطنت خیوا کا دارالحکومت بھی تھا۔ خیوا کے حکمران کو خان آف خیوا کہا جاتا تھا،
الیگزینڈر بیکوویچ نے خیوا پہنچنے سے پہلے خانہ خیوا کو اپنے ایلچی بھیجے تھے تاکہ خیوا کے حکمرانوں کو اسی روس کے مشن یا فوجوں کی آمد کے سلسلے میں کسی قسم کی غلط فہمی یا خوف کا احتمال نہ ہو۔ اور جب یہ خیوا کے قریب پہنچے تو خانہ خیوا اپنے وزراء اور امراء کے ساتھ ان کے استقبال کو پہنچا، اور پہنچتے ہی کافی گرم جوشی کے ساتھ ان سے ملا اور الیگزینڈر بیکوویچ سے کہا کہ چونکہ خیوا ایک چھوٹا سا شہر ہے اور اسی چھوٹی سی شہر میں اتنی زیادہ تعداد میں مہمانوں کو، روسی فوجیوں کو اکٹھا نہیں ٹھہرایا جا سکتا، تو بہتر ہوگا کہ روسی فوج کو مختلف ٹولیوں میں تقسیم کر کے کچھ کو خیوا کے اندر ٹھہرایا جائے اور دوسرے ٹولیوں کو خیوا سے باہر مختلف دیہاتوں اور گاؤں میں ٹھہرایا جائے تاکہ ان کی شایع نشان مہمان نوازی ہو سکے اور ان کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ الیگزینڈر بیکوویچ رشین کمانڈر خانہ خیوا کی اس تجویز سے راضی ہو گیا، اگر کہ اس کا جو نائب کمانڈر تھا تو فرینکن برگ خانہ خیوا کے اسی تجویز کے مخالف تھے، اور اس سلسلے میں الیگزینڈر بیکوویچ کے ساتھ کافی تکرار بھی کیا کہ یہ چیز روسی فوج کے لیے خطرناک ہے، اگر ہم نے اپنی فوج کو خیوا کے حکمرانوں کے ہاتھوں اسی طرح ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تو ہماری پوزیشن کمزور پڑ جائے گی، اور اگر خیوا کے حکمرانوں کے ارادے ٹھیک نہیں ہوں اور وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو پھر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن الیگزینڈر بیکوویچ خانہ خیوا کے بات سے اتفاق کر چکے تھے، اس لیے اس نے اپنے نائب کی بات نہیں مانی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خیوا کی فوج مختلف ٹولیوں میں، کچھ خیوا کے اندر اور کچھ خیوا کے باہر مختلف دیہات میں ان کو ٹھہرایا گیا، لیکن بہت جلد خیوا کے خان نے حکم دے دیا اپنی فوج کو کہ الیگزینڈر بیکوویچ، اس کے نائب فرینکن برگ اور روس کے دوسرے فوجیوں کو جو کہ مختلف ٹولیوں میں تقسیم ہو چکے تھے، ان کو ایک جگہ لا کر قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں روسی فوجیوں بشمول الیگزینڈر بیکوویچ اور فرینکن برگ کو قتل کر دیا گیا۔ بہت تھوڑی تعداد میں روسی فوجی زندہ رہ گئے، اور وہ بھی اس لیے زندہ رہ گئے کہ اس وقت ایک بہت بڑے بزرگ جو کہ خیوا میں تھے، ان کو پتہ چلا کہ خانہ خیوا نے روسی فوجیوں کو دھوکے کے ساتھ قتل کر دیا ہے، تو انہوں نے خانہ خیوا کے اس اقدام کو اچھا نہیں جانا اور ان سے کہا کہ کم از کم یہ جو باقی بچے کچے روسی فوجی ہیں ان کو زندہ رہنے دیا جائے۔ تو خانہ خیوا نے حکم دیا کہ باقی فوجیوں کو قتل نہیں کیا جائے، ان کی تعداد تقریباً 40 یا 50 کے قریب تھی، ان میں سے بعض کو غلام بنا دیا گیا، اکا دکا بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ واپس استراخان پہنچ گئے، اور پھر زاری روس کو اس المناک حادثے کی خبر دی کہ کس طرح خانہ خیوا نے دھوکہ کے ساتھ روسی فوجیوں کو قتل کیا ہے۔ اسی طرح زاری روس پیٹر دی گریٹ کی سنٹرل ایشیا پر قبضہ کرنے کی اور ہندوستان تک رسائی حاصل کرنے کی جو کوشش تھی
یہ ناکام ہو گئی۔ لیکن دوستو، اس وقت اگرچہ روس کی یہ کوشش ناکام ہو گئی، نہ سنٹرل ایشیا پر انہوں نے قبضہ کر دیا اور نہ ہندوستان کے ساتھ تجارتی روابط قائم کرنے کے لیے انہوں نے کوئی ڈائریکٹ راستہ پا لیا، لیکن 120 130 سال بعد ان کی یہ کوششیں کامیاب ہو گئیں، کیونکہ اسی عرصہ میں مغلیہ سلطنت کمزور ہو کر آہستہ آہستہ انگریزوں نے پاؤں پھیلانے شروع کر دیے، اور جو تجارت کی آڑ میں تاجروں کی بیس میں آئے تھے، اب یہاں مغل حکمرانوں کی کمزوریوں اور یہاں کے خراب حالات سے فائدہ اٹھا کر ہندوستان پر قبضہ کرنے لگے آہستہ آہستہ۔ اور اسی طرح روس نے بھی ان حالات کو دیکھ کر کہ ہندوستان میں مغل سلطنت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور یورپی اقوام فرانسیسی اور برطانوی اب ہندوستان پر قبضہ کرنے کی فکر میں ہے، تو پیٹر دی گریٹ کے بعد جو روسی حکمران آ گئے، جو زار آ گئے، ان کی تمنا تھی کہ نہ صرف یہ کہ سنٹرل ایشیا کو قبضہ کرے، بلکہ آگے چل کر افغانستان اور پھر بر صغیر پر یا تو اپنا قبضہ جما لے یا انگریزوں اور فرانسیسیوں کو باہر نکال کر ایک ایسی حکومت ہندوستان پر قائم کرنے میں مدد دے جو کہ لوکل ہو، مقامی ہو اور جو کہ روس کی طرفدار ہو۔ تو آئندہ 100-150 سال یا اس سے بھی زیادہ، یعنی جب تک انگریز یہاں پر بر صغیر کے حکمران رہے، تو زاری روس، زارسٹ رشیا اور برٹش انڈیا کے درمیان یہ کوششیں مسلسل جاری رہی کہ کسی طرح افغانستان اور سنٹرل ایشیا پر اپنا تسلط قائم کرے۔ ان دونوں قوتوں، دونوں سلطنتوں یعنی برٹش انڈیا اور زارسٹ رشیا کے درمیان اسی جد و جہد اور اسی ٹکراؤ کی پالیسی کو گریٹ گیم کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کے باقی اقساط میں ہم اسی گریٹ گیم کی تاریخ کو اور اس سلسلے میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔